اللہ کے بارے میں فضول باتیں مت کرو. ایسی بحثیں جو کتاب و سنت سے دور لے جاتی ہیں، محض عقل کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. کہ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آدمی آیا اور کہا کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا تو کیسے ہوا؟ کیف استوى، کیسے؟ امام مالک نے سر جھکایا اور پسینے سے پیشانی پر پسینہ پسینہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر سر اٹھایا، کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ وما اراک الا مبتدعا. 5 سٹیٹمنٹ. الاستواء معلوم، آگے آئے گا تفصیل سے انشاءاللہ. استواء ہم کو معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتایا اس کو، اس کے میننگ عربک میں ہم کو معلوم ہے، لیکن کیفیت اس کی نہیں معلوم. کیسے اللہ مستوی ہوا؟ اللہ نے مستوی ہونا بتایا، لیکن کیسے ہوا نہیں بتایا. جو بتایا وہ معلوم ہے، جو نہیں بتایا وہ نہیں معلوم ہے. تو کیا استواء کی کیفیت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم استواء کا انکار کریں گے یا اس کے اپنے طور پر کوئی توجیہ و تأویل کریں گے؟ نہیں. جتنا معلوم ہے اتنا مانیں گے، جو نہیں معلوم اللہ کے حوالے کریں گے. اسی لیے دیکھیے یہاں پر تفویض جو ہے معنی کی نہیں ہے، کیفیت کی ہے. یہ آگے تفصیل سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بھائی استواء کیا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. نہیں، معلوم ہے، کیونکہ عربی میں اس کا معنی کچھ ہوتا ہے. ہم آگے جب اس کو تفصیل میں جائیں گے دیکھیں گے. لیکن کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا ہم کو نہیں معلوم. تو اس کا معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے. اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس کے بارے میں کھود کرید کرنا بدعت ہے. اتنی باریک باتیں بحثیں نکالنا، اس میں سوال کرنا اس کے بارے میں بدعت. وما اراک الا مبتدعا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم بدعتی ہو، اور اس کو مسجد سے باہر نکال دیا. اللہ کی صفات کے بارے میں عقلی بحثیں کرنے والے جہاں صحابہ نہیں گئے وہاں جانے والے ہیں. جہاں ہمارے اسلاف نہیں گئے، جس پر گفتگو انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہ نبی نے نہ صحابہ نے. اب یہ آ گیا کیسے؟ صحابہ نے نبی سے نہیں پوچھا، نبی نے جبریل سے نہیں پوچھا، جبریل نے اللہ سے نہیں پوچھا. اگر پوچھتے تو معلوم ہوتے ہم تک بھی آتا. نہیں، تو جب انہوں نے ضروری نہیں سمجھا اور اللہ نے بتانا ضروری نہیں سمجھا تو اس کو کیا ضرورت پڑ گئی اس کی؟